ہم کوئی بھی چیز جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے دوستوں یہ دیکھتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کے اندر کوئی فالٹ تو نہیں ہے، کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے. اگر کوئی ایک بھی نقص ہوتا ہے ہم اس چیز کو پرچیز کرتے ہیں، اس سے ہم وڈرا ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیز تو ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لیکن آپ یہ سوچیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہم قربان کہ ہمارے اندر اتنے فالٹ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے وہ تمام عیوب گنوائے ہیں باقاعدہ کہ انسان کے اندر کتنے عیب ہیں. سب سے پہلا عیب انسان کے اندر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے گنوایا قرآن کریم کے اندر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان ضعف کی حالت میں پیدا کیا گیا. انسان بہت کمزور ہے اور کمزور اتنا ہے کہ اگر اس کو لوز موشن لگ جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، اگر اس کو قبض ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سا دانت میں درد ہو جائے پریشان ہو جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جائے یہ پریشان ہو جاتا ہے. تو یہ ہر طرح سے گویا کہ پریشان ہی رہتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ کوئی شخص جو ہے بیوی کے لیے پریشان ہے، کوئی بیوی سے پریشان ہے. یعنی کوئی آدمی جو ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی نا تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے دعا کروا رہا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیوی عطا فرما دے، میری شادی ہو جائے. تو یہ شخص جو ہے بیوی کے لیے پریشان ہے اور ایک شخص بیوی سے پریشان ہے. یعنی بیوی جب گھر میں آ گئی اس کے ناز و اندام، اس کے نخرے اور اس کی طرح طرح کی نافرمانیاں اور بغاوتیں، انسان جو ہے پھر اس سے عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. اور انسان پھر یہ کہتا ہے کہ یار میں تو اس بیوی سے اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ کسی وقت تو یہ میکے چلی جائے، کسی وقت تو جو ہے میرا گھر خالی رہے اور کسی وقت تو اس کی چک چک مجھے سننے کو نہ ملے. انسان جو ہے اتنا پریشان ہو جاتا ہے. اور کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو بانجھ بنا دیتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں دیتا. یہ چاروں صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاروں شکلیں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہیں. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں صورتوں کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. تو بعض لوگ جو ہیں اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور بعض اولاد سے پریشان ہوتے ہیں. اولاد اتنا تنگ کرتی ہے، اتنی بدزبانی کرتی ہے، اتنی نافرمانی کرتی ہے کہ والدین بالکل اولاد سے عاجز ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہے والدین کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ظرف عطا فرمایا ہے. والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن بعض مرتبہ اولاد اس قدر صدم ڈھاتی ہے کہ چاہے وہ بد دعا نہ کریں لیکن ان کے دل سے آہ نکل جاتی ہے، اور ان کے دل سے اگر آہ نکل گئی تو پھر اولاد کی خیر نہیں ہے، تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور والدین کے دل سے ایسے آہ نہیں نکلتی، وہ بہت ضبط کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. تو بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اولاد سے پریشان ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان مال کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ اس کی تگودو کرتا ہے، اس کی محنت کرتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے تو اس کو مال جو ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے مال اس کے بعد اتنا زیادہ آ جاتا ہے کہ وہ بیچارہ مال سے پریشان ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے کیا ہے، انسان بالکل حالت ضعف کے اندر پیدا کیا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک فالٹ بیان فرمایا. اور دوسرا فالٹ کیا ہے کہ انسان جلد باز پیدا کیا گیا. اب تھوڑے سے دن بھی عبادت کرتا ہے نا تو کہتا ہے یار میرا کام نہیں بن رہا، میں تو عبادت کر رہا ہوں. اگر تہجد پڑھتا ہے نا تو یہ اس نے سنا ہے کہ بھائی تہجد جو آدمی پڑھے گا تو اس کے چہرے میں نور آ جائے گا. تو اب وہ 2 دن 3 دن تہجد پڑھ کر آئینہ دیکھنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے چہرے پر نور آیا یا نہیں آیا. تو یہ نور جو ہے 2-3 دن کے اندر تو آئے گا نہیں. کسی بھی عمل کی تاثیر کے لیے کم از کم آدمی کو 40 دن تک وہ عمل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نور اس کے اندر آتا ہے. تو انسان جو ہے جلد باز بھی پیدا کیے گئے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, कि इंसान बड़ा जालिम भी है और इंसान बड़ा जाहिल भी है, यानी इसके अंदर जो है जुल्म भी बहुत ज्यादा हुआ है और इसके अंदर बहुत ज्यादा जहालत भी है, ये भी इसके अंदर फॉल्ट है। एक और फॉल्ट अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, इंसान जी का बड़ा कच्चा है। जब इसको कोई भलाई पहुंचती है तो ये इंसान जो है क्या करता है, ये इंसान जो है बुखल करने लगता है, और अगर कोई इसको कोई शर पहुंचता है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो फिर जजा फजा करने लग जाता है ये इंसान। इसके अंदर कितने ऐब हैं, तो ये जो है होना ये चाहिए था कि उसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने इन तमाम फॉल्ट को अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह पर रखा, और फिर इसी इंसान की अल्लाह ताला ने खुद कीमत लगाई है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, इसको तमाम अयूब के साथ अल्लाह ताला ने खरीद लिया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से उनकी जानों को और उनके मालों को जन्नत के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने खरीद लिया है। तो गोया कि अब हमारी जान, इसके ऊपर हमारा इख्तियार न रहा, इसलिए कि अता भी अल्लाह ताला की तरफ से है, अता भी अल्लाह ने फरमाया है और खरीदा भी अल्लाह तबारक व तआला ने है। और इसके अलावा जो हमारे अम्वाल हैं वो भी अल्लाह ताला के तसर्रुफ में हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा हमसे ले लेगा, और जब चाहेगा हमें अता फरमा देगा। ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे गोया के परचेज कर ली हैं। अब हमारा इख्तियार इन तमाम चीज़ों के ऊपर नहीं है। हम तो अल्लाह के दीन के काम में लग जाएं और अपने आप को खपाएं और लगाएं और नमाजों के अंदर और अल्लाह को राज़ी करने के अंदर लगाएं, तो फिर ये उसका हक सही मानों के अंदर अदा होगा।